بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شروع کرتی ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے واقعہ کے بارے میں بتانے والی ہوں، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازماً دیکھیے گا۔ ناظرین کہ کس طرح حضرت علی نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ آ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانگا، اور یہ شادی کتنی خوبصورت اور کس قدر پیارے طریقے سے ہوئی تھی، یہ آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ ناظرین بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی بڑی ہوئیں تو آس پاس کے صحابیوں کے رشتے بی بی فاطمہ کے لیے آنے لگے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی کا فیصلہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑا ہوا ہے، میری بیٹی کا رشتہ وہی کریں گے، جو اللہ کو منظور ہوگا وہی مجھے منظور ہوگا۔ تو آپ انکار کر دیتے۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے اور ایک دوسرے سے بات کرنے لگے۔ وہ آپس میں بی بی فاطمہ کے رشتے کی بات کرنے لگے کہ سبھی صحابیوں نے بی بی فاطمہ کے رشتے کے لیے پیغام بھیجا ہے، لیکن حضرت علی نے کوئی بات نہیں کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میرا خیال ہے کہ حضرت علی اپنی غریبی اور غربت کی وجہ سے کوئی بات نہیں کر رہے، اگر ان کے دل میں یہ بات ہے تو اس کی وجہ سے انہوں نے رشتہ نہیں مانگا، تو ہم حضرت علی کی مدد کریں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم حضرت علی سے بات کرتے ہیں، اگر وہ غربت کی وجہ سے انکار کر دیں گے تو ہم حضرت علی کی مدد کریں گے۔ اس طرح وہ مسجد نبوی سے بات کر کے اٹھے تو حضرت علی کی تلاش میں نکل پڑے۔ وہ صحابی حضرت علی کے پاس آئے اور فرمانے لگے، اے علی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے لیے قریش کے جوانوں کے رشتے آئے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں نے یہ فیصلہ اللہ کے اوپر چھوڑا ہوا ہے، اور آپ نے ابھی تک کوئی پیغام نہیں بھیجا۔ آپ میں سب سے اچھی عادتیں ہیں، تو آپ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار بھی ہیں۔ حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ ہمیں لگتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی فاطمہ کے رشتے کا معاملہ آپ کی وجہ سے روکا ہوا ہے۔ یہ سن کر حضرت علی کی آنکھیں نم ہو گئیں اور فرمانے لگے، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی پسند ہے، میں ان سے شادی بھی کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں اپنی غربت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ ہمیں لگتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی فاطمہ کے رشتے کا معاملہ آپ کی وجہ سے روکا ہوا ہے۔ یہ سن کر حضرت علی کی آنکھیں نم ہو گئیں اور فرمانے لگے، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی پسند ہے، میں ان سے شادی بھی کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں اپنی غربت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات نہیں کر سکتا۔ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ علی ایسا نہ کہو، ہمارے نبی کی نظر میں دولت ایک اڑتے غبارے کی طرح ہے۔ یہ سن کر حضرت علی خاموش ہو کر گھر چلے گئے۔ گھر میں کچھ دیر آرام کیا، اس کے بعد اپنا اونٹ کھولا اور اس کے اوپر سوار ہو گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے کے پاس آ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے حضرت ام کلثوم کی آواز آئی اور کہنے لگی، دروازے پر کون ہے؟ کمرے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز دی، اے کلثوم، یہ وہ ہیں جن سے اللہ بہت محبت کرتے ہیں، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرتے ہیں، یہ میرے بھائی ہیں، اٹھو اور دروازہ کھولو۔ حضرت کلثوم فرماتی ہیں کہ یہ بات سن کر میں اتنی تیزی سے اٹھی کہ میں اپنی چادر سے الجھنے لگی۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ حضرت علی کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت علی نے آ کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا، اور پیارے نبی نے بھی سلام کا جواب دیا۔ سلام کر کے حضرت علی پیارے آقا کے سامنے بیٹھ گئے اور زمین کھودنے لگے۔ یہ دیکھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے،
کوئی بات ہے جو تجھے پریشان کر رہی ہے؟ تو مجھے بتاؤ، میں تیری ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ، میری جان آپ پر قربان، آپ نے مجھے میرے چچا اور چچی سے گود میں لیا۔ اس وقت میں ناسمجھ بچہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری رہنمائی فرمائی۔ آپ نے مجھے ماں باپ سے بڑھ کر محبت کی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے ذریعے ہدایت فرمائی، اور اب میں اپنا گھر بنانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا گھر ہو، میری بیوی ہو۔ یا رسول اللہ، کیا آپ اپنی بیٹی بی بی فاطمہ کو میرے نکاح میں لانا پسند کریں گے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی سے کھل پڑے اور مسکرا کر کہنے لگے، اے علی، تم سے پہلے مجھے جبرائیل یہ پیغام دے چکا ہے۔ تم مجھے بتاؤ کہ تمہارے پاس کوئی چیز ہے جو تم مجھے نکاح کے طور پر دے سکو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ، آپ میری حالت جانتے ہیں کہ میرے پاس صرف ایک تلوار ہے اور ایک پانی لانے والا اونٹ ہے۔ ان دونوں چیزوں کے سوا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ پیارے نبی فرمانے لگے کہ تلوار سے تو تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو گے، اور اونٹ سے تم پانی لا کر اپنا گھر چلاؤ گے، اور سفر میں بھی یہی اونٹ تمہاری رہنمائی کرے گا، لیکن زراعت کے بدلے میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کرتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، علی، تیرا اور فاطمہ کا نکاح تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر ہی کر دیا ہے، اور تیرے آنے سے پہلے جبرائیل مجھے یہ پیغام دے گیا ہے۔ اب میں نے صرف اعلان کرنا ہے، تم مسجد میں پہنچو، میں تمہارے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں اور تمہارے اور فاطمہ کے نکاح کا اعلان کروں گا۔ حضرت علی اتنی خوشی سے باہر نکلے، خوشی سے وہ جھومتے ہوئے جا رہے تھے تو راستے میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئے۔ ان کے ساتھ ٹکر ہوئی تو پوچھنے لگے، اے علی، اتنے خوش ہو کر تم کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت علی نے خوش ہو کر جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیا ہے۔ اللہ نے اس سے پہلے ہم دونوں کا نکاح آسمانوں پر ہی کر دیا ہے۔ ابھی میں مسجد جا رہا ہوں اور میرے پیچھے پیارے نبی رسول اللہ بھی تشریف لائیں گے۔ وہ یہ سن کر بہت خوش ہو گئے اور حضرت علی کو گلے لگا کر مبارکباد دینے لگے۔ وہ تینوں صحابی مسجد میں تشریف لائے اور ان کے پیچھے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لائے۔ پیارے نبی نے تمام لوگوں سے کہا کہ میری بیٹی فاطمہ اور حضرت علی کا نکاح اللہ نے آسمان پر کر دیا ہے، اور مجھے بھی حکم دیا ہے کہ میں بھی نیچے ان کا نکاح پڑھا دوں، سب لوگوں میں یہ اعلان کر دوں کہ میں نے اپنی بیٹی کو حضرت علی کے نکاح میں دیا ہے، اور مجھے بھی حکم دیا ہے کہ میں بھی نیچے نکاح پڑھ دوں، سب لوگوں میں یہ اعلان کر دوں کہ میں نے اپنی بیٹی کو حضرت علی کے نکاح میں دیا ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی اور اپنی بیٹی بی بی فاطمہ کا نکاح وہاں پڑھ دیا۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، کھڑے ہو کر خطبہ نکاح پڑھ دو۔ پھر حضرت علی نے کھڑے ہو کر یہ خطبہ پڑھا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے حکم پر عمل ہے اور آپ نے اس کی اجازت دی ہے، اور سرکار دو عالم نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح مجھ سے کر دیا ہے، اور اس زرا کو بطور حق مہر مقرر فرمایا ہے۔ میں اور سرکار دو عالم اس کی رضا پر راضی ہیں۔ تم سب بھی پیارے نبی سے پوچھ لو اور ہمارے نکاح کے گواہ بن جاؤ۔ سبھی مسلمانوں نے وہ نکاح قبول کیا اور کہا کہ اللہ جوڑے کو اپنی نعمتوں سے نوازے اور یہ جوڑا محبت اور خوشحالی سے رہے۔ اس کے بعد حضرت علی نے اپنی زرہ لی اور بازار میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فروخت کر دی۔ اس طرح سے یہ خوبصورت نکاح ہو گیا۔ ان دونوں نے بہت ہی صبر کے ساتھ اپنے دن بسر کیے۔ ان پر بہت ہی مشکل امتحان آئے، لیکن انہوں نے سارے امتحان صبر سے برداشت کیے اور اللہ کی راہ میں دیتے تھے، اور اللہ نے ان کے درمیان بہت ہی محبت ڈالی تھی۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے شیئر کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں آپ سے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔